بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاتھ آف سکسیس اور میں ہوں ڈاکٹر فوزیہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی داستان پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صدیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا کر رہی ہے، ہاروت اور ماروت کی کہانی۔ ان فرشتوں کے بارے میں کئی افسانوی کہانیاں سننے میں آئی ہیں جو کہ غیر مستند کتابوں میں درج ہیں۔ آئیے آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ آج ہم اس دلچسپ مگر سنجیدہ موضوع پر بات کریں گے، تو آپ کہیں مت جائیے۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ نہ صرف اسلامی تعلیمات میں موجود ہے بلکہ کچھ دیگر مذاہب اور تاریخی حوالوں میں بھی اس سے ملتی جلتی روایات موجود ہیں۔ یہودی کتابوں میں بھی شہر بابل میں جادو اور فرشتوں کے زمین پر آنے کا ذکر ملتا ہے۔ یہودی مذہب کی سب سے اہم کتاب تلمود ہے جو یہودی قوانین، اخلاقیات، رسم و رواج اور تاریخ پر مبنی ہے۔ تلمود یعنی زبور اور دیگر یہودی روایات میں ایسے فرشتوں کا ذکر موجود ہے جو انسانوں کی دنیا میں آ کر ان کی طرح گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ یہودی روایات میں بھی جادوگری کی تعلیم بابل میں دیے جانے کا ذکر موجود ہے۔ عیسائیت میں بھی 2 ایسے فرشتوں کی کہانی موجود ہے جو آزمائش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ عیسائی روایات میں فالن اینجل کا ذکر ملتا ہے جو دنیا میں آ کر گناہ میں ملوث ہو گئے۔ عیسائیوں کی قدیم کتاب ایونک بک میں بھی بابل کے شہر میں جادو اور فرشتوں کی کہانی ملتی ہے۔ ایونک بک کے مطابق ان فرشتوں کو واچرز کہا جاتا تھا جو انسانوں پر نظر رکھنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ نے انسانی عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے جو خدا کے قانون کے خلاف تھا۔ ان فالن اینجلز میں سمیزاز ایک رہنما فرشتہ تھا جو ان کا سردار تھا، جس نے باقی فرشتوں کو قائل کیا کہ وہ انسانوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں۔ دوسرا فرشتہ عزازیل تھا جس نے انسانوں کو ہتھیار بنانے، میک اپ اور شیطانی علوم سکھائے، جس کی وجہ سے دنیا میں بدی پھیل گئی۔ ان فرشتوں میں جب انسانوں کے ساتھ تعلق پیدا کیے تو ایک نئی نسل پیدا ہوئی جنہیں نیفیلیم کہا جاتا ہے۔ یہ انتہائی طاقتور، بڑے قد کے اور خونخوار مخلوق تھے جنہوں نے انسانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ خدا نے انہیں زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے نیست و نابود کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایونک بک میں لکھا ہے کہ خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ وہ زمین کو نیفیلیم اور فالن اینجل کے اثرات سے پاک کرنے کے لیے ایک عظیم طوفان بھیجے گا۔ خدا نے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، رفائیل علیہ السلام اور یوریل کو حکم دیا کہ وہ ان فالن اینجل کو گرفتار کرے اور انہیں کسی گہری کھائی میں جکڑ دے۔ عزازیل کو پکڑ کر صحرا میں ایک گہری کھائی میں جکڑ دیا گیا جہاں وہ قیامت تک قید رہے گا۔ دوسرے فالن اینجل کو بھی گرفتار کر کے غاروں میں جکڑ دیا گیا جہاں وہ قیامت کے دن تک قید رہیں گے۔ اسلام میں عزازیل کا ذکر ملتا ہے جسے ابلیس کہا گیا، لیکن مذہب اسلام میں انسانوں اور فرشتوں کے تعلقات اور نیفیلیم جیسے خیالات موجود نہیں ہیں۔ تلمود اور ایونک بک تمام مذاہب میں تسلیم شدہ نہیں ہیں۔ ان غیر مستند کتابوں کی روح سے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو انسانی جذبات اور خواہشات کے ساتھ زمین پر نازل کیا۔ ایک دن ایک خوبصورت عورت ان کے پاس آئی۔ وہ دونوں اس عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ اس عورت نے شرط رکھی، اگر مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو شراب پیو، قتل کرو اور شرک کرو۔ انہوں نے قتل اور شرک کو گناہ کبیرہ سمجھا اور شراب کو معمولی سمجھتے ہوئے شراب پی لی۔ شراب کے نشے میں انہوں نے شرک بھی کیا اور قتل بھی کر ڈالا۔ اللہ نے انہیں سزا دی اور ایک کنویں میں لٹکا دیا، یہاں وہ قیامت تک رہیں گے۔ قرآن میں جو ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان کیا گیا ہے وہ ان تمام قصے کہانیوں سے مختلف ہے اور سچائی پر مبنی ہے۔ یہ تمام کہانیاں جو بیان کی گئی ہیں یہ صرف افسانوی کہانیاں ہیں، ان میں کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ اسلامی روح سے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ وہ کوئی کام حکم الہی کے بغیر نہیں کرتے اور نہ ہی کسی فرشتے نے کسی انسانی عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور نہ ہی فرشتے اور انسانی عورت کی ملاپ سے کوئی خوفناک مخلوق پیدا ہوئی ہے۔ یہ سب افسانوی کہانیاں ہیں۔ قرآن کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ اپنی اصل شکل کھو چکی ہیں۔ اب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا بیان کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت کی کہانی قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں بیان کیا گیا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَىٰ مُلْکِ سلیمان، اور وہ ان باتوں کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِینَ كَفَرُوا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ،
وہ لوگوں کو ایسا جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، یہ جادو اس چیز کے مطابق تھا جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ کہتے، اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، فَلَا تَكْفُرْ، پس تم لوگ کفر نہ کرو، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جو خامد اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا تھا۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، حالانکہ وہ اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، سوائے اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ لوگ ایسا جادو سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھا، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ ہی انہیں فائدہ دیتا تھا، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور یقیناً انہیں معلوم تھا کہ جو کوئی بھی اس جادو کو اختیار کرے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس کو سمجھتے۔ اور وہ ان باتوں کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ جادو اس چیز کے متعلق تھا جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا، مگر وہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض آزمائش ہیں، سو تم کفر نہ کرو۔ پھر لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے وہ خامد اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے، اور یہ لوگ وہی کچھ سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھا اور انہیں کوئی فائدہ نہ دیتا تھا، اور انہیں یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس جادو کو اختیار کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں، کاش کہ وہ سمجھتے۔ احادیث میں بھی ہاروت اور ماروت کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہاروت اور ماروت یہ دونوں فرشتے آزمائش کے طور پر انسانوں کو جادو سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور وہ لوگوں کو پہلے یہ تنبیہ کرتے کہ ہم صرف آزمائش کے لیے ہیں، تم کفر نہ کرو۔ ترمذی کتاب التفسیر میں امام ترمذی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں جادو پھیلانے کی بنیاد ہاروت اور ماروت کے ذریعے رکھی گئی تھی، لیکن وہ ہمیشہ لوگوں کو پہلے خبردار کرتے تھے۔ مسند احمد میں حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاروت اور ماروت کو آزمائش کے طور پر زمین پر بھیجا گیا تھا، انہوں نے جادو کے اثرات سکھائے لیکن خود کبھی جادو نہیں کیا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاروت اور ماروت کے ذریعے جادو کا علم لوگوں کو بھیجا گیا، مگر یہ فرشتے جادو سکھانے سے قبل منع کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ صرف آزمائش ہے اور یہ گمراہی ہے، تم جادو نہ سیکھو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 102 اور احادیث کی روشنی میں تفسیر ابن کثیر، تفسیر عثمانی اور تفسیر عزیزی سے جو نکات ہمیں ملتی ہیں وہ یہ کہ ایک تو شہر بابل کا ذکر ہے جہاں سے جادو کا آغاز ہوا، اور دوسرا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے تھے، اور اسرائیلی قوم جو تھی وہ حضرت سلیمان کو سمجھتے تھے کہ وہ جادو کے ذریعے سے حکومت کر رہے ہیں، ان کی تردید کی گئی۔ تو اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان ساری باتوں کو دیکھتے ہیں اور ہاروت اور ماروت کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کا کیا مقام ہے۔ قرآن و حدیث کی روح سے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی نیک مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، اور وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہ دیا ہو۔ جادو کی ابتدا شہر بابل جسے بیبلون کہا جاتا ہے وہاں سے ہوئی۔ یہ قدیم شہر تھا جو موجودہ عراق کے علاقے دریا فرات کے کنارے واقع تھا۔ بیبلون کی تاریخ تقریباً 1894 قبل مسیح میں شروع ہوتی ہے، جب اسے ایک چھوٹی سی ریاست کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ نمرود اسی سلطنت کا بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اس شہر کو جادوگری کا مرکز بھی سمجھا جاتا ہے۔ مذہب اسلام کے علاوہ یہودیت اور عیسائیت میں بھی بیبلون کو ایک ظالم اور گناہوں بھرے شہر کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بابل شہر کو اکثر جادوگری اور ظلم کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
وقت کے ساتھ ساتھ یہ شہر زوال پذیر ہو گیا اور آج عراق میں اس کے کھنڈرات باقی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی تفسیر اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ یہودیوں کے اس دعوے کی تردید کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ذریعے حکومت کی۔ اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر یعنی جادو نہیں کیا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا اور جادو سکھایا۔ بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے۔ وہ کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ کہہ نہ دیں کہ ہم 2 آزمائش ہیں، سو تم کفر نہ کرو، لیکن لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے۔ اس آیت میں اس بات کی بھی وضاحت مل جاتی ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانا اللہ کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لوگ وہی سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ جو جادو کو اختیار کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فقہاء امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر جادوگر کا عقیدہ بابل والوں جیسا ہو تو وہ کفر ہے، ورنہ نہیں۔ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک جادوگر کو قتل کر دینا چاہیے، جبکہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی سزا مختلف حالات پر منحصر ہے۔ جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے موضوعین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور آیت الکرسی کی تلاوت مفید ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسا کوئی اشارہ ہمیں نہیں ملتا جس سے یہ بات ثابت ہو کہ ہاروت اور ماروت فرشتے کسی عورت کی عشق میں مبتلا ہوئے اور صرف اللہ کے حکم سے جادو سکھانے پر مامور تھے۔ جادو سکھانے سے قبل وہ لوگوں کو تنبیہ کرتے کہ یہ نہ سیکھو، یہ تمہارے حق میں فائدہ مند نہیں ہے اور آخرت میں تمہارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ قرآن و سنت پر مبنی ٹرو علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اسے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جسٹ ایک کلک سے اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کریں۔ جان لیں علم پھیلانا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ جب آپ کے شیئر کیے ہوئے علم کی وجہ سے کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے یا کوئی نیک عمال کرنے لگے تو اس کے نیک عمال کا ڈائریکٹ اجر آپ کو بھی ملے گا۔ صدق اللہ العظیم۔